دیں گے آپ کو یہاں پر یہ خبر۔ سپریم کورٹ میں پیناما پیپرز کی تحقیقات کے حوالے سے متعلق درخواستوں کی سماعت شروع ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کے وکیل سلمان اسلم بٹ نے دلائل کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں پیناما پیپرز کی تحقیقات سے متعلق درخواستوں کی سماعت شروع ہو چکی ہے۔ جسٹس عصمت سعید کی سربراہی کے اندر بات کریں گے حافظ عبدالماجد سے۔ حافظ کیا بتائیں گے؟ جی، آج سپریم کورٹ میں 5 رکنی لارجر بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس ناصر ظہیر جمالی جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے آج جب وزیر اعظم کے وکیل سلمان اسلم بٹ نے اپنے دلائل دیے تو ان دلائل کے دوران جو ہے جسٹس عصمت سعید نے بھی کچھ سوالات اٹھائے، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے جو مریم نواز ہے جو ان کی بیٹی ہے ان کے لیے زمین کی جو ہے وہ کب خریدی، جس پر سلمان اسلم بٹ نے کہا کہ یہ جو اراضی ہے یہ 19 اپریل 2011 کو خریدی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ اراضی کی رقم بیٹی نے والد کو کب ادا کی، تو جس پر جو انہوں نے کہا کہ سلمان اسلم بٹ نے کہا کہ ابھی اس بارے میں جو ہے بتاتے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف نے تمام معاملات کو جو ہے ڈبل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس عصمت سعید نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ رقم والد نے بیٹی کو تحفے میں دی اور وہی رقم بیٹی نے والد کی زمین کی مد میں واپس کر دی، اور انہوں نے کہا کہ زیر کفالت ہونے کا معاملہ بھی ابھی تک جو ہے حل ہونا ہے، جس پر انہوں نے ایک بار پھر جو ہے سلمان اسلم بٹ سے استفسار کیا کہ جو مریم نواز ہیں وہ کہاں رہتی ہیں، جس پر وزیر اعظم کے وکیل سلمان اسلم بٹ نے جواب دیا کہ مریم نواز جو ہیں وہ جاتی عمرہ میں رہتی ہیں اور وہاں خاندان کے دیگر افراد بھی رہتے ہیں، تو جس پر انہوں نے کہا کہ آپ کو اور مجھے بہتر علم ہے کہ خاص طور پہ جب ٹیکس گوشواروں کے حوالے سے بات آئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے علم ہے کہ ٹیکس گوشوارے کیسے جمع کروائے جاتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا معاملہ فنکشنل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سلمان اسلم بٹ جو وزیر اعظم کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے واجبات اور اثاثوں کو مکس کر دیا ہے، اور جسٹس عصمت سعید نے اس موقع پر کہا کہ مریم نواز کے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے ہیں اور کیسے پورے ہوتے ہیں، اور اس کا جو آمدن ہے وہ کہاں سے آتی ہے، اور ٹیکس جو ہے ان کے حوالے سے جو ہے نہیں پوچھ رہے بلکہ صرف مریم نواز کی جو آمدن ہے اس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں۔ تو اس پر جسٹس عصمت سعید نے کہا کہ ریٹرن کے مطابق مریم نواز کی جو قابل ٹیکس آمدن ہے وہ 0 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سلمان اسلم بٹ نے کہا کہ وزیر اعظم اپنی بیٹی کو جو ہے رہنے کی اجازت اپنے گھر میں جو ہے دی ہے تو کیا وہ زیر کفالت ہو جاتی ہیں، تو جس پر انہوں نے سلمان اسلم بٹ نے یہ بھی کہا کہ بیٹیوں کو سب لوگ تحائف دیتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم کے پاس نہ کوئی نوکری ہے اور نہ ہی ذریعہ، یہ بات کی جسٹس اعجاز الحسن نے، تو اس حوالے سے ابھی سپریم کورٹ میں وزیر اعظم کے وکیل سلمان اسلم بٹ ہیں وہ دلائل دے رہے ہیں، اور 11 بجے کے بعد وقت ہوگا، اس کے بعد تک ان کے دلائل جو ہے وہ جاری رہیں گے۔ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا حافظ عبدالماجد تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں اس وقت سپریم کورٹ میں پیناما پیپرز کی تحقیقات کے حوالے سے درخواستوں کی سماعت کا آغاز ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے۔